بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ AW ایکسپلور ٹی وی دیکھنے کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ زمین کے بیشتر واقعات اور قدرتی عمل طبیعت کے اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ انسانوں نے ان چیزوں کے بارے میں صرف اپنی طویل تاریخ میں ہی دریافت کیا ہے اور اس دنیا کو بھی بہتر جاننے کی کوشش کی ہے۔ سائنس کی بدولت ہم زمین کے بیشتر علاقوں میں بہت سارے دریافت کرنے میں کامیاب رہے ہیں، چاہے وہ انٹارکٹیکا ہو یا سائبیریا کے دور دراز علاقوں میں۔ پھر بھی دوستو، آج بھی ہمیں بہت سے علاقوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، جس میں خاموشی کا زون آتا ہے، یعنی کہ سائلنٹ زون۔ تو یہاں یہ سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ضرور پیدا ہوگا، یہ خاموشی کا زون کیا ہے؟ تو دوستو، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ویسے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، یہ جگہ بہت خاص ہے کیونکہ یہاں گھڑی ریورس میں چلتی ہے۔ جی ہاں، اس جگہ پر کچھ ایسی ہی منفرد چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مقامات آج بھی بہت مختلف ہیں۔ ویسے میں آپ کو آنے والے حصوں میں اس موضوع سے وابستہ ہر بات بتاؤں گا، لیکن میں ایک چیز سے گزارش کروں گا کہ آپ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس موضوع کو بہتر طور پر سمجھیں۔ دوستو، ویڈیو کے اینڈ تک جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ چلیں ویڈیو کے اینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے ابتدائی حصوں میں ہم خاموشی کا زون کیا ہے اس کے بارے میں جانیں، لہٰذا اس موضوع کی بنیادی باتیں غور سے سنیں۔ زون آف سائلنس عرف میپمی سائلنٹ زون ایک ریگستانی علاقہ ہے جو میکسیکو میں بولسن ڈی میپمی کے قریب واقع ہے۔ یہ جگہ میکسیکو کے شہر ڈورنگو کے قریب پڑتی ہے۔ پہلی نظر میں اس جگہ کو دیکھنا بالکل خشک اور ویران معلوم ہوتا ہے اور یہاں دور دور تک کوئی انسانی تہذیب نہیں ہے۔ مجموعی طور پر یہ حالیہ دور میں بھی پتھر کے زمانے کے قدیم دور کی نمائش کر رہا ہے۔ نہ ہی کوئی سیاح اور نہ ہی کوئی جانور یا مخلوق، صرف خاموشی۔ اس علاقے کے قریب رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ انتہائی مشکوک ہے کیونکہ یہاں بہت ساری غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں وہ دوسرے سیاروں سے آتے ہیں اور یہاں سے وہ دور کی جگہ پر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لہٰذا اس جگہ کو خلائی مخلوق کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ خاموشی کے زون میں عجیب و غریب ریڈیو لہروں کو حاصل کرنا ایک عام چیز ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہرحال، گھڑی الٹی کیوں چلتی ہے؟ میپمی بایوسفیر ریزرو کے وسط میں خاموشی کا زون اس کے اندر بہت سے گہرے راز رکھتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہاں کوئی الیکٹرو مقناطیسی یا ریڈیو لہریں خود کام نہیں کرتی ہیں، اس کے پیچھے اصل وجہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مقام برمودا کا مثلث یعنی کہ برمودا ٹرائی اینگل اور جیزا کا پیرامڈ کے متوازی آتا ہے، لہٰذا یہ جگہ اکثر دوسری دنیا کے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہتی ہے۔ کئی بار یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ گھڑی الٹی بھی چلتی ہے اور سمت کمپاس اس جگہ پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی بیرونی لہریں نہیں آ سکتی ہیں کیونکہ اس جگہ پر پہلے ہی ایک ایسا علاقہ موجود ہے جو ابلاغ کی کسی لہر کو کام نہیں کرنے دیتا ہے۔ ویسے مجھے ایک خاص چیز یاد آ گئی، بہت سارے لوگوں نے بہت سے غریب لوگوں کو اس جگہ پر اکٹھے ہوتے دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ غائب ہونے والے زیادہ تر لوگوں کو اس دنیا سے واقف ہی نہیں تھا۔ جسم کے انوکھے ڈیزائنوں اور نامعلوم سرگرمیوں کی وجہ سے بھی لوگ ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ چاہے وہ لوگ انسان تھے یا اگر دوسری دنیا سے آنے والا اجنبی، تبصرہ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ایک سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا کہ اس جگہ پر ریڈیو لہریں خود بخود بکھر جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی برقی آلہ کام نہیں کرتا ہے۔ امریکی فوج کے ساتھ یہاں ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ زون کے خاموشی میں یعنی کہ سائلنس آف زون میں امریکی فوج کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں لوگ شاید ہی جانتے ہوں گے۔ ایک بار جب امریکی فوج نے میزائل کی جانچ کرنے کے لیے اسی سائٹ کے قریب واقع ہدف کا انتخاب کیا، یہ میزائل اسی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اس وقت امریکی فوج کو اس جگہ کی خصوصیت کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا، لہٰذا زیادہ تجزیہ کیے بغیر اس نے میزائل کو لانچنگ پیڈ سے داغدار کر دیا۔ امریکی فوج کو اعتماد تھا کہ ان کا میزائل ہدف کو برقرار رکھے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ میزائل وہ کبھی بھی ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ بعد میں میکسیکو کی حکومت سے اجازت حاصل
حاصل کرنے کے بعد اس نے یہ خاموشی کا زون دریافت کیا۔ کافی تحقیق کے بعد امریکی فوج کے سامنے آنے والا معاملہ کافی حیران کن تھا۔ میزائل کو نشانے سے 400 کلومیٹر دور گراؤنڈ کیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر امریکی فوج اڑا دی گئی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ ویسے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ ہدف سے دور رہنے کے باوجود یہ میزائل کیوں نہیں ہٹا۔ اس وقت کے مطابق یہ میزائل بھی بہت جدید تھا، لیکن اس کا بکھر جانا واقعی ایک بہت ہی نایاب چیز تھا۔ پوری اسرار خاموشی کے علاقے کے پیچھے چھپی ہوئی کچھ امکانی وجوہات۔ ویڈیو کے اس حصے میں آپ کو خاموشی کے اس خط سے متعلق کچھ بہت ہی خاص وجوہات بتاؤں گا، جس میں آج کل یہ بہت سارے پوری اسرار واقعوں میں گھرا ہوا ہے۔ تو آئیں آگے چلیں اور ان وجوہات کو جانیں۔ اس جگہ پوری اسرار رہنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق دوسرے سیاروں کی مخلوقات سے ہے۔ یہاں UFOs دیکھنے کے بہت سے واقعات ہیں، لہٰذا یہاں کے لوگوں کا تجسس اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ اس جگہ سے متعلق ہر چیز کو جاننا چاہتے ہیں، جس نے اسے اور بھی خاص بنا دیا ہے۔ بہت سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ یورینیم اور میگنیٹائٹ اس جگہ کے بالکل نیچے بڑی مقدار میں پوشیدہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دونوں مادے ریڈیو کے بہت متحرک ہیں اور وہ بہت ساری ریڈیو لہروں کو خارج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہاں گھڑی یا سمت اشارے کمپاس بالکل کام نہیں کرتا ہے۔ کاسمولوجسٹ کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر متعدد بار بارش ہوئی ہے۔ ہمیں متعدد مادے دیکھنے کو ملتے ہیں جو ان کی نادر خصوصیات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، لہٰذا اس جگہ کے پراسرار ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں، کیونکہ ہم آپ دوستوں کے لیے بڑی محنت کے ساتھ کنٹینٹ بناتے ہیں تاکہ آپ کو انفو حاصل ہو سکے۔ تو دوستوں، جانے سے پہلے ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل ضرور کر لیا کریں اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تو دوستوں، ملتے ہیں ایسے انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔